وقد قال صادق علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من کتاب۔ کسی شخص کی نسبت یہ بات ثابت کرنا کہ یہ جادوگر ہے، اس کا شرعی طریقہ ہے، میرے اور آپ کے کہنے سے یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ دو عادل گواہ گواہی دیں، عدالت میں جا کے کہیں، شرعی عدالت میں کہ یہ شخص جادوگر ہے، تو پھر اس پہ سزا جاری کی جائے گی، ورنہ نہیں کی جا سکتی۔ عادل کا معنی فقہی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص واجبات الہی انجام دیتا ہو، محرمات سے اجتناب کرتا ہو، اور اگر ایک واجب انجام دے دیا، 4 محرمات سے بچ گیا، تو یہ عادل نہیں ہوتا۔ عدالت در حقیقت ایک ملکہ ہے کہ جب بھی اسے کسی واجب کی اطلاع ہوتی ہے اور اسے انجام دے سکتا ہے تو وہ انجام دیتا ہے بلا چون و چرا، اور جب بھی وہ حرام کے روبرو ہوتا ہے تو اس حرام سے بچتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس سے حرمت یا ایسا فعل جو حرام ہے وہ اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً بارگاہ ربوبی میں اس گناہ کی نسبت توبہ کرتا ہے۔ واجب اگر کسی وجہ سے ترک ہو جاتا ہے تو اس کا تدارک کرتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، چونکہ یہ بہت ابتلا والا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں معزز شہری کہلاتے ہیں۔ معزز شہری ہونا اور بات ہے اور عادل ہونا اور بات ہے، اس میں ذرا فرق رکھیں۔ جب کوئی شخص عادل نہیں ہوتا، شرعی ایک وضاحت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کے ذمہ کام لگایا ہے، آپ نے پیسے دیے کہ یہ امام بارگاہ پہ خرچ کر دینا، یہ مسجد پہ خرچ کر دینا، آپ نے پیسے دیے ہیں کہ آپ فلاں شخص کی قضا نمازیں پڑھ دینا، فلاں شخص کے قضا روزے رکھ دینا۔ اگر یہ پیسے آپ پکڑا رہے ہیں غیر عادل کو، تو وہ جب کہے کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے تو وہ اس کی بات آپ قبول نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس نے کر بھی دیا ہو اور کہے کہ میں نے وہ جو آپ نے کام فریضہ لگایا تھا نا فرض، وہ میں نے انجام دے دیا ہے، آپ قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ تعلقات کی بنا پہ جو ہے وہ بہت عزت دی جاتی ہے، اور کیا کیا مساجد کے لیے، امام بارگاہوں کے لیے، محرم کے لیے چندے تعلقات پہ دیے جاتے ہیں، اور ان میں واجبات شرعیہ گھسیڑ دیتے ہیں، اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ معزز شہری ہوتا ہے، عادل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں جا رہا ہوتا نا، اس لیے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کے پیسہ پکڑنے سے آپ کا واجب شرعی ادا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، تعلقات آپ کے باقی رہ جاتے ہیں، اگر افسر ہے تو آپ اس سے کام لے سکتے ہیں محکمے میں، لیکن شرعاً ادائیگی اس صورت میں تو نہیں ہو سکتی۔ معزز شہری ہونا اور عادل ہونے کے درمیان خدا را فرق کریں، اور یہ ہماری قوم کا بھی عجیب مزاج ہے۔ ایک پیش نماز اگر کسی کو کہے نا کہ یار یہ مستحق ہے، اس کو کچھ مدد کر دیں واجبات میں سے، تو 1000 بہانے نکال لیتے ہیں۔ معزز شہری جب کہہ دیتا ہے تو پھر کوئی بہانہ نہیں ہوتا۔ اس کی تصدیق پہ آپ دیتے تو اگر غلط بھی خرچ ہو گیا ہوتا تو مجرم اس نے بننا تھا، پیش نماز صاحب نے، آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ معزز شہری کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، آپ کا واجب بھی ادا نہیں ہوا، پھر دینا پڑے گا۔
لیکن ہمارا تعلقات کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا خدا را جہاں واجبات آپ دے رہے ہوتے ہیں وہاں یہ تسلی کر لیں کہ اسے پکڑانے سے میرا واجب ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ مسائل میرے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ نہیں کہ میں اس مسجد میں رہتا ہوں تو ہر بات اس مسجد کے خلاف کر رہا ہوں. یہ بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں خناس داخل ہو گیا ہوا ہے. بھائی مجھ سے 70-80 بندے جو ہیں ہر روز رابطہ کرتے ہیں، 10 لوگ مسائل پوچھتے ہیں، 10 لوگوں کے استخارے کرنے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں تو ساری یہاں کی حکایتیں آپ کو سنا رہا ہوں. معاشرے میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ جس سے فقہی مسائل کی رجوع کیا جاتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. چونکہ معاشرہ مسائل پوچھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بڑا اچھا مجلس کے پروگرام کراتا ہوں، لیکن وہ نذرانہ جو دیتا ہوں نا ذاکروں کو اور یہ وہ مال امام سے دے دیتا ہوں. بھائی تم مال امام کے فن خان کہاں سے آ گئے؟ ذاکر کی 100 روپے آپ جو ہیں وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس پہ مال امام خرچ ہو جاتا ہے؟ مال امام جو ہے اس کے موارد شریعت میں مخصوص ہیں. آپ کی یہ کوئی ثواب دیدی فنڈ ہے؟ آپ وزیر اعظم ہیں کہ اس کا رخ اس طرف پھیر دیں، اس کا رخ اس طرف پھیر دیں. خدا را اپنے آپ کو شارع نہ سمجھیں کہ ہم نے جو کرنا ہے شریعت نے مان لینا ہے. مذہب کو ماننے کا مطلب ہے اللہ کا آرڈر ماننا ہے یا اس کے نمائندوں کا آرڈر ماننا ہے. آپ ہر چیز میں جو ہے پکوڑوں کے ساتھ اپنا لچ تل رہے ہیں. کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب بہت سے فقہاء فتویٰ دیتے ہیں کہ مساجد اور امام بارگاہوں پہ مال امام خرچ نہیں ہو سکتا. بہت کہیں شیعہ کی تعداد کم ہو، مجبوری ہو، تو پھر کیونکہ مسجد مذہب کی ضرورت نہیں ہے، امام بارگاہ مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اہل مذہب کی ضرورت ہے. تو اہل مذہب اپنی ضروریات کے لیے آپ گھر کے خرچے بھی مال امام سے دیتے ہیں، شادیاں بھی اپنی بچوں کی مال امام سے کرتے ہیں، معاشرتی جتنے مسائل ہیں وہ مال امام سے کرتے ہیں. آپ وہاں آپ اپنی کمائی لگاتے ہیں. اسی طرح مساجد امام بارگاہ مذہب کی ضرورت نہیں ہے، یہ اہل مذہب کی ضرورت ہے. یہ اہل مذہب کا فریضہ ہے کہ اپنی جیب سے ان پہ پیسہ خرچ کرے. ہاں کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں اہل مذہب کے پاس اتنے امکانات نہیں ہیں، وہاں یہ مال لگے گا. خدا را مجھے آپ آنکھیں دکھا کے تبلیغات کر کے 20-25 زبانیں میرے خلاف بولیں گے، ویسے مجھے کچھ اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جھوٹ پھیلائیں گے تو یہ پتہ نہیں ڈر جائے گا کیا ہوگا. میں کوئی آج سے اس صنف میں ہوں، میری تو 1970 سے اس صنف میں ہوں، مجھے رویوں کا پتہ ہے، ہمیشہ عوام سے ہی رابطہ رہا ہے. میں کوئی سیٹ پہ بیٹھا رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کہ عوام میں کیا چل رہا ہوتا ہے. یہ مکاریاں چھوڑیں. اگر اتنا ہی انسان کوئی اگر بزدل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مولوی ہی نہ بنے، اس کے لیے بہتر ہے. کیونکہ جب بھی اس نے مسئلہ کہنا ہے کسی طاقتور، کسی لفن کے، کسی بدماش کے خلاف اس مسئلہ جانا ہے، اس نے دھمکیاں دینی ہی دینی ہے. یہ کون سا مسئلہ ہے ایسا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے مولوی مسئلہ ہی کہنا چھوڑ دے. بھائی میرا کام ہے اب تک پیغام پہنچانا. آپ خوش ہیں تب بھی میں نے وہی پہنچانا ہے، آپ ناراض ہو جائیں تب بھی وہی پہنچانا ہے. آپ اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو اس کے لیے سورج طلوع نہیں کرتا، وہ سانس نہیں لے سکتا، وہ کھانا نہیں کھا سکتا. وہ بڑا ایک فیس بک پہ میں نے ایک اچھا جملہ پڑھا تھا اور میں نے خود بھی لکھا تھا کہ جو لوگ اسلام کو گالیاں نہیں نکال سکتے، اسلام سے انہیں پرابلم ہوتا ہے کہ اس حکم کی وجہ سے ہماری منفعت ضائع ہو گئی، تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ اسلام کا بدلہ مولوی سے لیتے ہیں، مولوی کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. غصہ نکالنا ہوتا ہے نا. اب ایک شخص جو ہے وہ آئے طلاق جو ہے شیعہ کے ہاں عدالت کی طلاق شمار نہیں ہوتی.
اس کا باقاعدہ صیغہ جاری کرنا چاہیے. 6 شرائط ہیں ان کے ساتھ طلاق ہوتی ہے. اب عدالت کی طلاق لے لی ہے, آفیسر ہے, جنرل ہے, کرنل ہے, کیا ہے جناب, DIG ہے, کیا ہے, اب اس کے مطابق انہوں نے رکھ دی ہے جناب, ڈیٹ بھی رکھ دی ہے. مولوی کو بلایا, مولوی نے دیکھا اور نے کہا یہ تو طلاق ہی نہیں ہے. تو اب عزت آ گئی, ناک آ گئی, بھائی اتنا ہم نے خرچ کر دیا ہے, بارات آئی ہوئی, آپ کیا کریں. اب مولوی کیا کرے آپ کے لیے؟ مولوی تو کہنا میں تو نکاح نہیں پڑھوں گا, پہلے نکاح باقی ہے. اب وہ جو صاحب ہیں جو سمجھتے ہیں میرے اشاروں پہ نظام کائنات چلتا ہے, میرے پاس بڑی طاقت اقتدار ہے, وہ مولوی کو دشمن ہو گیا کہ ہمارا اتنا خرچہ سے بگاڑ دے. بھائی اس کے باپ نے بگاڑا ہے, اس نے تو شریعت کا آپ کو حکم بتایا یہ طلاق نہیں ہوئی. آپ اتنے اندھے اور بے وقوف پاگل تھے, آپ نے بر وقت مسئلہ کیوں نہیں حل کیا؟ اپنی غلطی کا کفارہ مولوی پہ ڈالے جا رہے ہو اس لیے کہ آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کی زبان کینچی کی طرح چل سکتی ہے. آپ کو تو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے فقہ کے مطابق عمل نہیں کیا ہے. آپ شرمانے کی بجائے ننگے ہو رہے ہیں مولوی کو. یہ ہے آپ کی دینداری. میرا کسی مولوی کا بھی جو میں جانتا ہوں جن کا فریضہ ہے حق کی حمایت, مولوی بھی پارٹی باز ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا فریضہ آپ کو خوش کرنا نہیں ہے. بھائی کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی خوشی سے ہم خوش ہوں گے, آپ کی غمی سے ہم غمناک ہوں گے؟ ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے. ہمارا فریضہ ہے بے نیاز خالق مالک کا پیغام پہنچانا. کوئی راضی ہوتا ہے تو اللہ کے پیغام سے راضی ہو رہا ہے, میرا اس میں کچھ لینا دینا نہیں. کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس سے ہو رہا ہے, میں نے تو صرف پیغام پہنچایا ہے. آپ کو کوئی دھمکی آمیز پیغام دیتا ہے کہ فلاں صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا یہ پیغام اس کو پہنچا دیں, آپ وہ جو پیغام لایا ہے اس پہ فائرنگ کریں گے, یہ جس نے پیغام دیا ہے اس پہ فائرنگ کریں گے؟ کس پہ کریں گے؟ پیغام جس نے بھیجا ہے اس پہ کریں گے. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں, جو اللہ کا پیغام ہے, جو اس کے احکام ہے, آپ تک پہنچاتے ہیں. آپ کو ناراض ہونے ہیں تو اللہ پاک سے ناراض ہوں, اس کے خلاف جلوس نکالیں, اس کے خلاف ہڑتالیں کریں, اس کے خلاف جو نعرے لگائیں, بینر لگائیں. اگر میں اپنی طرف سے کچھ کہتا ہوں تو بالکل پھر آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ مجھے بھی جوتے ماریں جب غلط کہہ رہا ہوں. تو خدا را واجبات اور مذہب کو اہمیت دے, خود شارع نہ بنے. جب خرچ کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں, مذہب کا کوئی واجبات سے خرچ کر رہے ہیں تو مذہب سے پوچھ لیں کہ یہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کس کے ذریعے سے خرچ کرنا ہے. بڑا معزز شہری ہے, وہ پاکستان کی حکومت سے کام کرانے کے لیے معزز شہری ہے. شریعت میں اس کا آپ کو معزز کہہ دینا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شریعت میں ہے شریعت کا پابند ہو پھر معزز ہے شریعت کے نزدیک. تو حضرت نے فرمایا کہ جو شخص بھی جاتا ہے کسی جادوگر کے پاس, کسی کاہن کے پاس جو اطلاعات دیتے ہیں, یا قذاب کے پاس جو کثرت سے جھوٹ بولتا ہے, جو ہمارے معاشرے کی الحمدللہ رب العالمین امتیازی خصوصیات میں سے ہے کہ جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہی بڑا سب سے چودھری ہوتا ہے, چونکہ وہ کسی کو خوش ناراض نہیں نہ کرتا. آپ نے کہنا ہے میں نے وزیر اعظم بننا, انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, 2-4 دن میں ہم کوشش کر کے آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے. اور جی مجھے یہ کرنا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو. اب وکیل میرے خلاف بولیں گے, وکیل کے پاس آپ جو کیس لے جائیں اکثریت یہ ہوتے ہیں جناب 2 پیشیوں میں آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, اور 5-6 مہینے ذلیل کرنے کے بعد کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو اس میں یہ گڑبڑ ہو گئی ہے, وہ گڑبڑ ہو گئی ہے, کیونکہ 5-6 مہینے کی فیس مل گئی, اب کیا ہے. تو جو جاتا ہے کذاب شخص کے پاس, حضرت نے فرمایا, اور اس کی تصدیق کر دیتا ہے, ساحر کاہن کذاب, تو اس نے جو کچھ اللہ نے کتاب نازل کیا ہے اس کی تکذیب کر دی. یعنی اس نے قرآن کریم کو ٹھکرا دیا, اس نے آسمانی کتابوں کی تکذیب کر دی ہے. اتنا سخت ایک حدیث پڑھ رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ محرم کے متعلق آئندہ محرم کے خطبے میں ہی عرض کروں گا. یہ بڑی دلچسپ یہ حدیث جو ہے سرکار دو عالم کی امام صادق علیہ السلام نے بطور حوالہ پیش کی تھی. وہ ایک شخص تھا الجزیرہ میں رہتا تھا, اور اس کو ایک بندے نے کہا کہ مولا الجزیرہ میں ایک شخص رہتا ہے اور میں کبھی کبھی اس سے ملتا ہوں, اور وہ کبھی کبھی میں جاتا ہوں تو وہ
اخبر من یاتیہ یسألہ عن الشیء یسرک و شبہ ذالک و امثال ذالک، کہ اس کے پاس لوگ آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کبھی چوری شدہ چیز کے متعلق، کبھی دوسری چیزوں کے متعلق، وہ انہیں خبر دے دیتا ہے کہ آپ کی چوری کی چیز وہاں ہے، اس شخص نے کی ہوگی۔ تو حضرت جواب میں فرمایا جو قائم ساحر اور کذاب کی تصدیق کرتا ہے وہ کتب الہی کی تکذیب کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا کسی عامل کے کہنے سے، کسی پھال نکالنے والے کہنے سے نہ کوئی مجرم بنتا ہے نہ کوئی چور بنتا ہے، وہ شرعی طریقے سے ہی ثابت ہوگا۔ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا، یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے، یہ سن لیں، کام کی ہے۔ ویسے تو ہر گفتگو ہی کام کی ہوتی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تین شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مدمن الخمر، جو باقاعدگی سے شراب پیتا ہو، و مدمن سحر، جو ہمیشہ جادو کرتا ہو، وقاطع رحم، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا ہو۔ اب موضوع یہ بھی بڑا حساس ہے، قطع رحم، پہلے بھی اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو پکڑ کے بھائی بھائی سے نہیں بول رہا ہے، بہن بہن سے نہیں بول رہی ہے، بھتیجا چچا سے نہیں بول رہا، اولاد والدین سے قطع تعلق کر لیتی ہے۔ یہ کرنا آسان ہے، قیامت والے دن اس کا نتیجہ بھگتنا بہت مشکل کام ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن رحم جو ہے وہ عرش الہی کے پائے کو پکڑ کر شکایت کرے گی جنہوں نے قطع رحم کیا ہوگا۔ آج جہاں آپ کو بجتی محسوس ہوتی ہے، پنجابی ناک آپ کی کٹتی ہے یا بڑی یا چھوٹی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں ناک کا کٹنا، یہاں بجتی ہو جانا قیامت والے دن ہونے والی بجتی کے مقابلہ میں کچھ چیز ہی شمار نہیں ہوتی۔ آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کر لیں، قطع تعلق کر لیں، چونکہ اس کا گھاٹا اور نقصان قابل برداشت نہیں ہے، زندگی کم کرتا ہے۔ لوگ یہاں والدین کو ناراض کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض کر دیتے ہیں۔ والدین کو کبھی بھی کعبہ سمجھ کے گرا کے بنانے کی کوشش نہ کریں، اور ان کے لیے ہاں ایک مرتبہ وہ گناہ کا آپ کو حکم دیتے ہیں، پھر ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ بھی ان کے سامنے انکار نہیں کر سکتے، میں نہیں کروں گا، یہ نہیں کہہ سکتے، نہ کریں، لیکن انہیں اکڑ نہیں سکتے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا یار یہ تھوڑی مصیبت کی بات ہے کہ آپ والدین میں سے کسی ایک کی طرف غضب کی نظر سے دیکھیں، 40 دن کی عبادات صفر ہو گئی، غصے سے بولتے ہیں ان کے سامنے، اور حدیث کے جو الفاظ ہیں ناحق انہوں نے آپ کو کچھ کہا ہے اور آپ غصے سے بولتے ہیں، 40 دن کی عبادات صاف۔ تو خدا را اپنے پہ رحم کریں۔ جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، یہ قطب راوندی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لب اللباب میں فرمائی ہے، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ رُوِيَ أَنَّهُ يَخْرُجُ عُنُقُ مِنَ النَّارِ۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن ایک گردن نکلے گی جہنم سے۔ یہ گردن نکلے گی تو پکارے گی، 3 جملے یہ کہے گی، فیقول، کہے گی اینا من کذب علی اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ بولتے رہے، اور دوسرا اینا من ضاد اللہ، وہ کہاں ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے رہے، اس کی ضد میں کام انجام دیتے رہے، وَأَيْنَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِاللَّهِ، وہ کہاں ہے جو اللہ کو خفیف جانتے رہے، ہلکا سمجھتے رہے۔ 3 ندائیں، اللہ کی تکذیب کرتے رہے، اللہ سے مواظبہ رکھتے رہے، اور اللہ کو ہلکا جانتے رہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر وہاں کیا ہوگا؟
تو اس آواز کے مقابلے میں کہا جائے گا من حاضل اصناف الثلاثہ، یہ تین قسم کے لوگ کون ہیں، کسے بلا رہے ہو اس مجمع سے، کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا من سحرا فقد کذب علی اللہ، جس نے جادو کیا ہے اس نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے، اس نے اللہ پر بہتان، بس یہ جادوگر ہو گیا۔ اور من صور التصاویر فقد ضاد اللہ، اور جو تصویریں بناتا رہا ہے وہ اللہ سے مباحثہ کرتا رہا ہے، اللہ کا مخالف رہا ہے۔ اور ومن ترا من عملہ فقد استخفا باللہ، یہ بڑا سخت جملہ ہے، جس نے اپنے عمل میں ریاکاری کی اس نے اللہ کو خفیف جانا۔ دو اگر افسر آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، دو رشتہ دار بیٹھے ہوں، ایک زیادہ باوقار ایک کم باوقار، ایک کا منصب زیادہ ایک کا چھوٹا، تو آپ کام کس کو دکھانے کے لیے کریں گے؟ جو بڑا ہے اس کے لیے، یہی ہے نا، اسی کو خوش کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اور پھر جب انسان اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا قائل ہے، ایمان باللہ رکھتا ہے، اور عمل اس کے لیے تھا، اس کو چھوڑ کے ایک حقیر مخلوق کو خوش کرنے کے لیے دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے، تو اللہ کی نسبت استخفاف تو ہو گیا نا، اللہ کو اس نے ہلکا جانا ہے۔ اور وہ جہنم سے نکل کے وہ گردن جب انہیں پکارے گی تو کیا دعوت شیراز پہ لے جانا ہے ان کو؟ جہنم سے یہ گردن نکلے گی جو یہ پکارے گی کہ یہ تین گروہ کہاں ہیں۔ تو جب اکٹھے ہو جائیں گے پھر ان کا حشر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جن کے لیے جہنم سے دعوت آتی ہے۔ یہ جہنم سے دعوت آ رہی ہے نا، جنت سے تھوڑی آ رہی ہے۔ لہذا خدا را میں ایک چیز کی ہمیشہ تاکید کرتا ہوں، اپنے لیے بھی کوشش کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی کوشش کرتا ہوں کہ یار جتنی عبادات ہیں نا، خدا را ان کو اہمیت دیں، اور دکھلاوے کا مرض، دکھلاوے کا جراثیم ان تک نہ پہنچنے دیں، چونکہ ان کی ہمیں کل ضرورت ہے۔ دکھلاوے سے آج اگر یہ پوچھ ہو جائیں گے، فاسد ہو جائیں گے، قیامت والے دن جو ہے وہ انتہائی ہمارے لیے حسرت بن جائیں گے کہ ہم نے اتنی محنت سے یہ عمل کیا اور اس عمل کی وجہ سے بھی ہماری گرفت ہو رہی ہے، جبکہ اس پر ہمیں جزا مل سکتی تھی۔ سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کی عزاداری کر رہے ہیں، آپ مذہب کے لیے کچھ کر رہے ہیں، خدا را صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ ہاں عزاداری کر رہے ہیں، حضرت صدیقہ طاہرہ سرکار دو عالم، ان کی خوشنودی بھی جو ہے وہ قربتاً اللہ کے ساتھ کوئی کسی قسم کی مضادہ نہیں رکھتا، لیکن سب کاموں کی باشگشت جو ہے وہ صرف اللہ کی خوشنودی کی طرف ہونی چاہیے، تاکہ میری یہ محنت اور میرا یہ لگایا ہوا پیسہ اور میرا یہ لگایا ہوا وقت جو ہے وہ قیامت والے دن میرے کام آ سکے۔ دکھلاوا ہو گیا، کسی کا پیٹ بھی بھر گیا، کسی کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، لیکن قیامت والے دن اس سے مجھ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس دن پھر خیال کیا جائے گا کہ یار یہ تو میں نے اپنی زندگی کا وقت بھی ضائع کیا ہے اور یہ پیسہ بھی ضائع کیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے کہ بحق